تو یہ بندوبست اللہ پاک نے ہر دور میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے کہ جن کی صحبتوں میں، جن کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو دین کا حقیقی فہم حاصل ہوگا، حقیقی شعور حاصل ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ دین کہتے کس کو۔ اور یہ جو کتابی دین ہے اور یہ جو سننے اور سنانے والا دین ہے اور صرف پڑھنے اور پڑھانے والا دین ہے، یہ ایک معلومات کی کہ جس کو کہنا چاہیے اس میں اضافہ ہے، اور یہ علم انسان کے لیے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہوا تو یہ آخرت میں اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ آخرت میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بھی پتہ تھا اور یہ بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا، لیکن اس کے اوپر تمہارا عمل کیوں نہیں تھا؟ یہ سوال اس کے بارے میں ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو سوال عمل علم کے مطابق ہوگا، یہ نفلی علم کی بات ہو رہی ہے۔ فرض علم کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ فرض علم میں جس کی جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اگر ٹریفک کا سگنل توڑ دے اور آگے اس کو ٹریفک سارجنٹ پکڑ لے تو یہ اسے کہے کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ سرخ بتی کے اوپر رکا جاتا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ سرخ بتی پر چلتے ہیں اور سبز پہ رکتے ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا۔ تو یہ عذر اس کا اگر ٹریفک سارجنٹ نہیں مانے گا، کہے گا کہ یہ تو دوہرا جرم ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ایک تو آپ نے اشارہ توڑا، یہ ایک جرم ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر علم کے بغیر، اس کو جانے بغیر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں قوانین پر عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو دو چالان ہوں گے، ایک علم نہ جاننے کا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرنے کا۔ یہی معاملہ انسان کا فرض علم کے ساتھ، کہ اگر فرض علم کسی کو نہ ہو، قیامت میں اس کا پوچھا جائے تو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ چیز فرض کے درجے کے اندر داخل ہوتی ہو، تو یہ اس کا دوہرا جرم سمجھا جائے گا کہ ایک اس کو اس کا پتہ نہیں تھا جو چیز کو پتہ ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا اس نے اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا۔